بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ گفتگو ہے کرامت سے متعلق، کیونکہ کرامت کے متعلق بہت زیادہ لوگوں کے اندر پریشانی اور بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس زمانے کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے بغیر تحقیق کے ایسی باتیں نشر کر دی ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرامت جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے اندر اتنا زیادہ غلوف اور تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دین سراسر کرامت ہی کرامت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ فرق سمجھ لیں، معجزہ، کرامت اور استدراج، یہ تین لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایسی خارق العادت واقعات، یعنی کہ ایسے واقعات جو عام طور پہ ظہور پذیر ہونا ممکن نہیں ہے دنیا سے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے واقعات جب ظہور پذیر ہو جاتے ہیں کسی نبی کے ہاتھ سے تو وہ معجزہ کہلاتے ہیں۔ اور جب ایسے خارق العادت واقعات، یعنی کہ خارق العادت کا لفظ اپنے ذہن میں رکھے کہ ایسے واقعات جو کہ عام طور پر دنیا کے اندر ممکن نہیں ہیں، ایسے واقعات جب کسی اللہ کے نیک بندے سے ظاہر ہو جائیں تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے واقعات جو کہ کسی بدکار، فاسق اور فاجر سے ظاہر ہو جائے کسی آدمی کے ہاتھ سے، جو کہ خارق العادت ہوں، عام طور پہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہو، ان کو استدراج کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اب تینوں کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ معجزے کی مثال تو بہت آسان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا بے شمار معجزات ہیں۔ چیدہ اس کے اندر سے کچھ معجزات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، اور وہ معجزات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، پانی کم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں ایک پیالے پانی کے اندر ڈالیں اور اس کے اندر سے فوارے نکلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے، اور پھر پورا لشکر کا لشکر سیراب ہو گیا۔ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوٹی سی دیگچی کے اندر سالن تھا، ایک بکری انہوں نے ذبح کی اور تھوڑے سے آٹے کی روٹیاں پکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، 14 یا 15 آدمی آپ اپنے ساتھ کر لیں، میں نے ایک بکری ذبح کی ہے تو اس کا کھانا ہم کھا لیں گے چل کے۔ بھوک کی شدت تھی بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خندق والوں کو دعوت دے دی، اور 1000 آدمیوں نے وہ تھوڑی سی جو دیگچی کے اندر سالن چڑھا ہوا تھا اور جو تھوڑا سا آٹا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو منع فرمایا کہ جو ہے نا دیگچی کا جو منہ ہے وہ نہیں کھولنا جب تک، اور اس میں سے بس سالن نکال کے دیتے رہو۔ آٹے کے اوپر کپڑا ڈلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑا نہیں ہٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اپنا غالباً لعاب دہن آٹے کے اندر لگایا اور اس کے ذریعے سے وہ آٹا نکالتے رہے۔ 1000 1500 کا لشکر وہ اس کھانے سے سیراب ہو گیا، اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ ڈھکنا ہٹایا دیگچی کا اور کپڑا ہٹایا تو آٹا بھی ویسے ہی تھا اور جو ہے نا وہ سالن بھی ویسے ہی تھا۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں، ایک چھوٹا سا لطیف نکتہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آگ کی تاثیر یہ ہے کہ آگ جو ہے نا چیز کو کم کرتی ہے۔ آپ دودھ کو بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیں آگ کے اوپر اور چڑھائے رکھیں تو وہ جل کے کم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہاں ظاہر ہوا، آگ کے اوپر بھی ظاہر ہوا کہ آگ جل رہی ہے اور آگ بجائے کھانے کو کم کرنے کے وہ کھانا بڑھ ہی رہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے کیا کہنے۔ اب اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف والی بات کیا ہے کہ یہ جو کرامت ہے یہ کیا شے ہے۔ بعض لوگوں نے اس زمانے میں، بعض اسکالرس نے بالکل اس کا انکار کر دیا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کرامت کا ثبوت اور وجود وہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اصحاب کہف جو غار کے اندر تھے وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور کتنی بڑی کرامت کا ظہور ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ 309 سال وہ سوتے رہے، تو یہ کرامت ان سے ظاہر ہوئی۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کرامت کے پیچھے جو فاعل حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اب اس کرامت کی وجہ سے ہم کسی کو الہ نہیں بناتے، لیکن جو جاہل اور بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کرامتوں سے دھوکے میں آ کر پیروں کو معبود کے درجہ دے دیتے ہیں۔
حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ اس کرامت کا جو فاعل حقیقی ہے، اصل جو اس کے پیچھے کار فرما ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس کے استدلال کے اندر میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ سے نقل کرنا چاہتا ہوں، جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر غالباً ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر تو ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے ان سے بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جب کسی بیماری کی وجہ سے وہ داغ لگاتے تھے اس زمانے میں، تو وہ گرم کر کے، تو وہ داغ لگوانے کا جب ان کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر فرشتوں کی جو ہے نا وہ بات چیت کرنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب یہ داغ لگانے کا جب ان کا زخم وہ ٹھیک ہو گئی، بیماری صحیح ہو گئی، تو پھر فرشتوں کی دوبارہ وہ فرشتوں سے بات چیت کرتے تھے۔ تو اس کا ثبوت جو ہے نا قرآن سے بھی آ گیا اور حدیث سے بھی آ گیا۔ اب اس کے اندر غلوف کرنا اتنا زیادہ کہ بھائی غوث پاک کی کرامتیں بتا بتا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو بدعقیدہ بنانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور کرامت کے پیچھے، کرامت تو خود توحید باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔ تو کرامت سمجھ میں آ گئی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو، اور اس کرامت کے اوپر ایمان لانا ایسا فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ولی کی کرامت پہ ایمان نہیں لے کے آتا تو پھر اس کا ایمان مجروح ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں لے کے آ رہا، وہ نہیں لے کے آیا، اس کی مرضی ہے، لیکن کرامت کے ثبوت اور وجود کے اوپر ایمان لانا تو ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کا اور حدیث دونوں سے ثابت کر دیا میں نے آپ کو۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ایک درجہ آ جاتا ہے کہ ایسے خارق اور اچھمبے واقعات اگر کسی بدکار سے ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اور استدراج کی جو سب سے اعلیٰ ترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ دجال سے بھی ایسے واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ وہ کھیتیاں اگا دے گا، اپنی مرضی سے بارشیں کروائے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، مشرق سے مغرب تک جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ گھومے گا، گویا کہ زمین اور آسمان ایسا لگے گا اس کے لیے مسخر ہو گئے ہیں، قبریں اور مردے اس کے لیے مسخر ہو گئے ہیں۔ لیکن تو کیا اس کی وجہ سے کیا وہ اللہ کا مقبول بندہ کہلائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ ایک استدراج ہے، وہ اللہ نے اس کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، استدراج کہتے ہیں، ڈھیل دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور ایسے اختیارات دے دیے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزما لیا۔ تو کرامت کی وجہ سے ہم کسی کو الہ بھی نہیں بنا سکتے، اور استدراج کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ اب آپ اس کے اندر فرق بآسانی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کا ظاہری حلیہ بھی شریعت سنت کے مطابق نہیں ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے، اگر وہ آپ کو ایسے واقعات دکھا رہا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں یہ کوئی بڑا شیطان ہے۔ اور اگر کوئی ظاہری حلیہ کے اندر بھی ہے لیکن اگر وہ آپ کو ایسی کرامتیں دکھا رہا ہے اور اس کا مطلب موضوع اور مقصد یہ ہے کہ اس کرامتوں سے وہ آپ کو اپنے جال میں الجھائے، تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کرامت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کو شریعت و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ محققین صوفیہ نے یہی لکھا ہے کہ کرامت کسی ولی کی ولایت کا، مرتبے کا وہ کوئی مقام نہیں ہے۔ کرامت کہ کسی سے اگر کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ بہت بڑے درجے کا ولی ہے، اور کسی سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کے کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان شریعت اور سنت پر استقامت کے ساتھ چلتا رہے اور اسی پر اس کو موت آ جائے کلمے کے ساتھ، یہ ہے ساری کرامت۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج اس چھوٹے سے ویلاگ کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کرامت کے راستہ کیا ہے اور معجزہ کیا ہے اور استدراج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔